بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ ہے جو بیان کرنے جا رہی ہوں حضرت بی بی فاطمہ کے دوپٹے کا۔ ایک بار مسجد نبوی میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا۔ وہاں موجود 350 صحابہ تھے۔ اتنے میں وہاں پر ایک شخص آیا جو قبیلہ بنو سلیم سے آیا تھا۔ وہ آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پورے قبیلے میں سے صرف ایک میں ہی ہوں جو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر آپ کے دین کو قبول کیا ہوں۔ یہ بات سن کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے، بتاؤ شخص تمہیں کیا چاہیے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ جیسی حالت آپ کو میری دکھ رہی ہے ایسی ہی پوری حالت میرے پورے گھر کی ہے۔ مل گیا تو کھا لیا ورنہ اللہ کا شکر ادا کر لیا۔ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت ہی غریب انسان ہوں، ہو سکے تو میری تھوڑی مدد کر دیجئے۔ یہ بات سن کر ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہوئے۔ اس وقت مسجد نبوی میں 350 لوگ موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، یہاں کوئی ہے جو میرے اس غلام کو سواری دے سکے؟ ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور فرمانے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری سواری باہر کھڑی ہے، وہ سواری میں اس شخص کو دیتا ہوں۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے، یہاں کوئی ایسا ہے جو اس شخص کو کپڑا دے سکے؟ یہ سن کر ایک شخص کھڑا ہوا جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کو کپڑے میں دیتا ہوں۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سواری اور کپڑا تو ٹھیک ہے لیکن مجھے بھوک بہت زیادہ لگ رہی ہے، ہو سکے تو مجھے کھانا کھلا دیجئے۔ یہ بات سن کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے صحابہ، یہاں کوئی شخص ہے جو اس شخص کو روٹی کھلا سکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس شخص کو 2 روٹی کھلائے گا اس شخص کو جنت کی ضمانت میں دیتا۔ نہایت ہی سستا سودا تھا۔ یہ سن کر تمام صحابیوں کے سر جھک گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کسی نے کوئی بھی جواب نہ دیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسری بار پھر فرمایا کہ یہاں کوئی ہے جو اس شخص کو 2 روٹی کھلا سکے؟ دوسری بار بھی کسی نے بھی کوئی جواب نہ دیا۔ جب تیسری بار ایسے فرمایا تو ان لوگوں میں سے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام صحابی آپ کے لیے اپنی جان نثار کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کہہ دیتے ہیں تو یہ لوگ ہنستے ہنستے اپنا سر کٹا دیں گے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے نام پر 2 روٹی نہ دے سکیں؟ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہاں پر جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کے گھروں میں کسی کے گھر 3 دن کا فاقہ ہے تو کسی کے گھر 2 دن کا فاقہ ہے تو کسی کے گھر 7 دن کا فاقہ ہے، کسی کے گھر میں 1 روٹی بھی نہیں ہے جو وہ اس شخص کو کھلا سکیں۔ یہ سن کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے سلمان، کیا یہ شخص میری چوکھٹ سے بھوکا جائے گا؟ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کو روٹی کھلانے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے، لیکن تم اسے روٹی کہاں سے کھلاؤ گے؟ یہ سن کر سلمان فارسی فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے میں روٹی کھلا کر ہی لے کر آؤں گا۔ یہ کہہ کر حضرت سلمان فارسی اس دروازے کے پاس اس شخص کو لے کر پہنچے جہاں سے آج تک کوئی بھی شخص بھوکا نہیں گیا تھا۔ جس دروازے پر حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بھی بہت ہی ادب کے ساتھ آتے ہیں، وہ دروازہ کسی اور کا دروازہ نہیں تھا بلکہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ حضرت سلمان فارسی اس شخص کو اپنے ساتھ لیے اس دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں۔ اندر سے آواز آتی ہے کہ کون ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے بیٹی، میں ہوں سلمان فارسی۔ حضرت سلمان فرمانے لگے، اے بیٹی، ایک شخص سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا ہے اور وہ بہت بھوکا ہے۔ وہاں پر صحاباؤں کے گھر میں کسی کے گھر بھی 1 روٹی بھی نہیں ہے۔
جو اس شخص کو کھلا سکیں، اس لیے میں اس شخص کو آپ کے دروازے پر لے کر آیا ہوں۔ اے بیٹی، اس کو صرف 2 روٹی دے دو۔ بس اتنا ہی سننا تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت بی بی فاطمہ فرمانے لگی، اے چچا، اس شخص سے تھوڑی سائڈ پہ ہو کر میری بات سن لیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے تھوڑا دور ہو کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنتے ہیں۔ بی بی فاطمہ تو زہرا فرماتی ہیں، اے چچا، آج 3 دن ہو گئے ہیں میرے دونوں شہزادوں نے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا۔ میرے گھر میں کھانے کی کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے جو میں آپ کو دے سکوں۔ اس شخص کو کسی بہانے سے واپس لے جائیں۔ یہ بات سن کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمانے لگے، اے بیٹی، میں اس شخص کو آپ کے دروازے پر بڑی حسرتوں کے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ اس شخص کو اگر میں بھوکا لے گیا تو میں پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں گا؟ یہ بات سن کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اے چچا، ذرا تھوڑا ٹھہرو، میں ابھی آتی ہوں۔ حضرت بی بی فاطمہ اندر جاتی ہیں، اپنے سر کی چادر لے کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیتی ہیں اور فرماتی ہیں، اے چچا جان، اس چادر کو اپنے دامن میں چھپا لو اور سامنے سامون یہودی بیٹھا ہے، اسے جا کر بیچ دو اور اس سے کچھ اناج لے کر اس شخص کو روٹی کھلا دو۔ حضرت سلمان فارسی اس چادر کو دیکھنے لگے تو حضرت بی بی فاطمہ فرماتی ہیں، اے چچا جان، اس چادر کو عام چادر مت سمجھیے، یہ وہ چادر ہے جو رخصتی کے وقت میرے ابا حضور نے میرے سر پر رکھی تھی اور فرمایا تھا، اے بیٹی فاطمہ، آج میں تیرے سر پر یہ چادر رکھ رہا ہوں، کل قیامت کے دن عورتوں کی سرداری کی چادر تیرے سر پر رکھوں گا۔ حضرت سلمان فارسی اس چادر کو لے کر سامون یہودی کے دروازے پر پہنچے۔ اندر سے وہ یہودی باہر آیا۔ حضرت سلمان فرمانے لگے، اے سامون، تم نے پیسوں کے بدلے گندم دی ہوگی، جوں کے بدلے آٹا دیا ہوگا، لیکن آج میں ایک ایسی برکت والی چادر لے کر آیا ہوں، آج میں نبی کی بیٹی کی چادر لے کر آیا ہوں۔ یہ چادر تم رکھ لو اور اس کے بدلے میں کچھ اناج دے دو، جس سے ان کے گھر میں آنے والے مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ سامون یہودی نے جیسے ہی یہ سنا، وہ اپنے ہاتھوں میں ترازو پکڑا اور اناج تولنے لگے۔ اناج تولتے تولتے اس یہودی نے یہ پوچھا، اے سلمان، مجھے یہ تو بتا دو، تم یہ چادر کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے کہ نبی کی پیاری بیٹی کے گھر میں ایک مہمان آیا ہے جو کہ بھوکا ہے اور ان کے گھر پر کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ وہ مہمان ان کے گھر سے بھوکا نہ جائے، اس لیے میں یہ چادر لے کر آیا ہوں جو مجھے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے سر کی چادر دی ہے۔ یہ بات سن کر اس یہودی کے ہاتھوں سے ترازو چھوٹ گیا۔ اس نے وہ چادر اٹھائی اور اپنے ماتھے پر لگائی، کہنے لگا، اے سلمان، تھوڑا ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اپنے گھر جاتا ہے اور اپنے گھر سے ایک کتاب لے کر آتا ہے۔ اس کتاب میں لکھا تھا، جب وہ کھولتا ہے اور کہتا ہے، آپ کا خدا بھی سچا ہے، آپ کا رسول بھی سچا ہے، آپ کے رسول کی بیٹی بھی سچی ہے اور آپ کے رسول کے گھر والے بھی سچے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی کہنے لگے، اے سامون، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ سامون یہودی کہنے لگا، اے سلمان، دیکھو، یہ کتاب ہماری ہے، لیکن اس کتاب میں باتیں تمہاری بیٹی کی نبی کی لکھی ہوئی ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہے، جو آخری پیغمبر ہوں گے ان کی بیٹی اتنی سخی ہوگی کہ دروازے پر ایک غلام ایک بھوکے کو لے کر آئے گا اور ان کے گھر پر کچھ بھی کھانے کو نہ ہوگا تو اپنے سر کی چادر بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھرے گی۔ اس کے بعد سامون کہنے لگا کہ اے سلمان، تمہیں جتنا بھی سامان چاہیے یہاں سے لے لو اور یہ چادر بھی لے جاؤ اور یہ چادر لے کر جا کر حضرت بی بی فاطمہ کے سر پر ڈال دو۔ حضرت سلمان فارسی اناج لے کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آ رہے تھے۔ وہ پیچھے دیکھتے ہیں تو ان کے پیچھے سامون یہودی بھی آ رہا تھا۔ حضرت سلمان پوچھتے ہیں، اے سامون، تم میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تمہارا کام تو ختم ہو گیا ہے۔ یہ بات سن کر سامون یہودی کہتا ہے، یہ اناج حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن میں ڈال دو اور مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں مجھے ڈال دو۔ سبحان اللہ۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی رخصتی کے وقت جو ان کے بابا جان نے چادر ان کے سر پر ڈالی تھی،
ایک جو ان کو زیورات ملے تھے، جو کچھ بھی ملا تھا، چادر، زیورات، سب کچھ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ تمام چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کر دی تھیں، اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا تھا۔ ہر وقت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سادگی میں رہتی تھیں۔ ان کے پاس کچھ ہوتا یا نہ ہوتا، وہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے سے کبھی بھی خالی نہ جاتا تھا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے سب کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی اور اپنے بچوں کی پرورش بھی خود ہی کرتی تھی۔